السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام شعبہ حفظ القرآن کے حوالے سے ہے اور ہمارے پاس موجود ہیں فضیلت الشیخ حضرت قاری عظیم اختر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ آپ اس حوالے سے اچھا شعبے کے ساتھ منسلک ہیں اور اس حوالے سے ماہر بھی ہیں۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ شعبہ حفظ القرآن کے اساتذہ کا مستقبل کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، شعبہ حفظ القرآن کے حوالے سے جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، اور اس کی جو حفاظت ہے وہ دو طریقوں سے ہے، ایک لکھ کے اور دوسرا اسے زبانی یاد کر کے۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے معلم اور مدرس اور قاری خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت قاری صاحب، ہوتا یہ ہے کہ ہم شعبہ حفظ کے اساتذہ کی دلگیری کے لیے، ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی اس طرف توجہ مبذول رکھنے کے لیے اور انہیں حوصلہ شکنی سے دور کرتے ہوئے خوشی دینے کے لیے عمومی طور پہ یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ بڑا عظیم کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھی لگایا ہے، اللہ نے ضروریات بھی رکھی ہیں، اس کے بال بچے بھی ہوتے ہیں، اس کا گھر بھی ہوتا ہے، بچے بیمار بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح عام لوگوں کے بچوں کی خواہشات ہیں یا کسی مسجد مدرسے کے انتظامیہ کے بچوں کی خواہشات ہیں، اسی طرح جو شعبہ حفظ کا استاذ ہے اس کے بچوں کی بھی کچھ جائز خواہشات ہوتی ہیں۔ پھر ان کی تعلیم کے مراحل ہوتے ہیں، اس کی رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ایک بیانیہ بن کے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو شعبہ حفظ کے اساتذہ ہیں ان کا مستقبل کیا ہے۔ باقی تو اجر تو اللہ نے سب کو دینا ہے، بالکل، نیکی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دینی، کسی کو نیکی کا چہرہ دکھا کے دنیا سلب کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو جنت الفردوس دکھائیں اور اس کی جو دنیا کے حقوق ہیں اس پہ ہم قبضہ جما لیں کہ نہیں بھی تجھے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینا ہے، لہٰذا دنیا میں تجھے ضرورت نہیں ہے۔ عموماً رویہ یہ ہے ہماری مساجد میں، مدارس میں، انتظامیہ میں جو شعبہ حفظ کے اساتذہ ہیں، عمومی طور پہ جو درس نظامی کے اساتذہ ہیں ان پہ تو بڑے مشائخ گفتگو کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل بھی ہے، کوئی کالج کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، کوئی جناب علی اسکول کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی ٹائمنگ کے اندر بھی کافی بچت ہوتی ہے، وہ 2-2:30 بجے گھر چلا جاتا ہے، کچھ وہ ٹیوشنیں وغیرہ ترتیب دے لیتا ہے، آن لائن سسٹم ہے تعلیم و تعلم کا، تو اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ میادین ہیں۔ تو جو شعبہ حفظ کا استاذ ہے وہ بیچارہ ہم صبح اس کو فجر کے بعد بٹھاتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اسی طرح بیٹھا ہوا بت نظر آئے، اور دیتے ہم اسے کیا ہیں 20,000 22,000 25,000، اور جب مستقبل کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سب کچھ ان کا ہے، عزت ان کی ہے، قاری قرآن کے والدین کو اللہ تاج پہنائیں گے، وہ پہنائیں گے انشاءاللہ، ابھی تو وہ دن نہیں آیا، اللہ پہنائیں گے، اللہ دیں گے۔ کیا اللہ کا تاج دکھا کے تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اس کی دنیا پہ قبضہ جماؤ؟ قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پہ تاج کی اسے خوشخبری اور بشارت سناؤ، اور اس کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اور تم کو کہ تمہیں تو چونکہ اللہ نے تاج پہنانا، یعنی تاج پہنانے کی جو تیاری ہے نعوذ باللہ وہ جرم ہے۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا کا حصہ نہ بھولیے، کیا دنیا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
اے اللہ میری دنیا اچھی کر، میری آخرت اچھی کر۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی وہ دعا، یہ ان لوگوں کو میں تمہیدی طور پہ حضرت آپ کا جو سوال ہے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ کہہ پاؤں، کچھ ان کے سامنے رکھ پاؤں، جو یہ کہتے ہیں کہ ساری عزتیں ان کے لیے ہیں لیکن دینا ہم نے انہیں کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اصلح لی دنیا یا التی فیہا معاشی، اے اللہ میری دنیا درست کر، اس کے اندر میری معیشت ہے، جی بالکل، میرا کھانا پینا ہے۔ اللہم آتی آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو کھانے پینے کے لیے اتنا دے کہ انہیں محتاجگی نہ ہو، ان کی ضرورتیں تو پوری کر۔ اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرواتے تھے، وظائف جاری کرتے تھے۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ان لوگوں کو خاص مقام حاصل تھا جو قرآن کے قاری تھے، جو قرآن کے حافظ تھے، انہیں خاص احترام حاصل تھا۔ ان کے جو وظائف ہیں ان وظائف کے اندر بھی ایک امتیاز تھا کہ وہ قرآن کے قاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور خلافت میں جو شعبہ حفظ کے ساتھ منسلک لوگ تھے ان کی باقاعدہ ایسی تنخواہیں ان کا اجرا کر دیا تھا جو ان کا سٹیٹس تھا، جی انہیں معاشرے کے دوسرے افراد سے وہ ممتاز کرتی تھیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ چونکہ قاری قرآن ہے، ہمارے امام صاحب ہیں، ان کی بڑی عزت ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے، قاری صاحب بڑا آپ نے پیارا قرآن پڑھا، قاری صاحب شعبہ حفظ کے بڑے اچھے مدرس ہیں، ماشاءاللہ جی اللہ نے جنت آپ کے لیے رکھی ہے، گاڑی میرے بیٹے کے لیے ہے، ہیں جی، اگرچہ اسے ناک صاف نہیں کرنا آتا، بالکل، اور جناب علی جو ہے وہ 3-4 نوکر وہ میرے بیٹے کے لیے ہیں، یہ KFC کے برگر اور پیزے یہ صرف میرے بیٹے، تو آپ کو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو جنت دینی۔ یہ ہے مستقبل ہمارے ہاں شعبہ حفظ کے اساتذہ کا۔ 20,000 روپیہ آپ اس دور میں کیلکولیٹ کر کے دیکھیں۔ یہ تو شیخ آپ فرما رہے ہیں نا 20,000، اور بعض جگہوں پہ اس سے بہت کم، یعنی 15,000 12,000۔ اچھا پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی 20,000 تنخواہ تھوڑی، وہ آگے سے یہ نہیں کہتا بعض مدارس میں 15,000 بھی ہے، جی جی، بعض مدارس میں 15,000 بھی، بالکل ایسے ہی۔ لیکن جب یہ خود دکانوں پہ بیٹھتے ہیں تو کیا اس طرح ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ اس نے 10,000 کمایا، میں نے 5,000 کمانا ہے؟ یا یہ اپنے آپ کو حوصلہ اس طرح دیتے ہیں کہ چلو یار میں نے 5,000 کما لیا ہے تو فلاں نے ہو سکتا ہے 2,000 کمایا، یہ نہیں کہتے۔ یہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں نے لاکھ روپیہ کمایا، فلاں نے یہ چیز کی، فلاں نے فلاں کام کیا اور اس کو اتنی بچت ہوئی۔ دنیا کے اعتبار سے اوپر کو دیکھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دین کے اعتبار میدان میں جب تقابل کرنا ہے تو اپنے سے اونچے والا شخص دیکھنا ہے، بالکل، اور اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ بے شک، دنیا کا تقابل کرنا ہے تو اپنے سے کم تر شخص کو دیکھنا ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہم ان کو سکھاتے تھے یہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ صبر کی تلقین یہ ہمیں کرتے ہیں، شکر کی تلقین یہ ہمیں کرتے ہیں۔ اگر کسی نمازی کا کسی قاری صاحب کے ساتھ تعلق ہو جائے اور وہ یؤمنون بالغیب کے تحت ہلکی پھلکی اس کی خدمت کر دے، جی، اس سے ان لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یا کوئی طالب علم کسی اچھے گھرانے کا ہو اور قاری صاحب اس کو تھوڑی سی توجہ دے دیں کہ اس کے جو والدین ہیں وہ ذرا تعلق رکھتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اور کوئی تھوڑی بہت خدمت بھی کر دیتے ہیں، تو وہ خیانت نہیں کر رہا ہوتا، وہ دوسرے بچوں کا حق پورا کر کے وہ اضافی طور پہ اس کو بعض دفعہ کچھ ٹائم دے رہا ہوتا ہے، جی جی، اس سے بھی ان کو مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے وہ قاری بیچارہ باہر تھوڑا بہت سیٹنگ کی کوشش کرے، سب سے پہلے مودی کو مسئلہ نہیں بنتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور جو کوریا کے حکمران ہیں یا روس کے حکمران ہیں یا یہ جو امریکہ کا جو بائیڈن، ان کو تو مسئلہ نہیں بنتا بالکل، کہ قاری صاحب کہیں سٹ رہا ہوں کہ نہ، انتظامیہ کو مسئلہ بنتا ہے، مسجد کی انتظامیہ کو مسئلہ بنتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ کی نہیں جاتی، ایسے ہی ہے، کہی نہیں جاتی، بالکل ایسے ہی، اس لیے نہیں کہی جاتی کہ کہیں نہ شکری نہ ہو جائے، بالکل، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا، سنا ہے کہ زندہ قوموں کے دلاور حق چھین تو لیتے ہیں، حق مانگا نہیں کرتے۔ بالکل، اللہ ان باتوں سے، اپنا حق مانگنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کا جو حق رکھا ہے اگر وہ اس حق کے لیے لڑ پڑے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے شہید کہا گیا ہے۔ جی، من قتل دون مالی فہو شہید، جس بندے کو اس کا حق حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی تو گویا کہ وہ شہید ہے۔ جی، دوسری بات قاری صاحب یہ کہی جاتی ہے کہ بھئی آپ حفظ اس لیے کرواتے ہیں کہ آپ نے دنیا لینی،
آپ نے جو ہے وہ پیسے لینے. بالکل. میں ان دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں اپنے منتظمین سے, آپ نے شعبہ حفظ کیوں کھولا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے جنت لینا چاہتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ جنت ہی لینا چاہتے ہیں. تو کیا جنت لینے کے لیے کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا یہ جائز ہے؟ بالکل نہیں. ایک طرف تو آپ کو جنت نظر آ رہی ہے, دوسری طرف سے آپ شعبہ حفظ کے استاذ کے سارے حقوق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار 20,000 یار 18,000 روپے یار میرے وہ طوطے جو رکھے ہوئے ہیں باہر, ان کا جو وہ جناب علی دانہ ہے دن کا, ان کا اس کا 20,000 روپے بل بنتا ہے. میں ایک یہاں فیصل آباد کے بزنس مین کو جانتا ہوں, قاری صاحب, اس کے گھر میں بلیاں ہیں, بلیاں. اچھا, بلی رکھنا جو ہے پیسہ لگا کے یہ جائز نہیں ہے. بلی باقاعدہ خریدنا, بلی پہ خرچ کرنا, جہاں سے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور آیا نا, وہ یہ نہیں ہے. وہ یہ کہ بلیاں پھرتی ہیں گھر آ گئیں, کوئی مسئلہ نہیں, مارنا نہیں ہے. اس باقاعدہ قیمت اس کی ادا کرنا حرام ہے, منع ہے. بلی کی قیمت ادا, لاکھوں روپے کی بلی ہیں. اور میں نے دیکھا, آپ نے بھی ایک موقع پہ دیکھا کہ اس نے اے سی لگایا ہوا اور بلیاں اندر بیٹھی ہوئی ہیں, بیڈ پہ امپورٹڈ ہیں, صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہیں, باہر سے کہیں سے منگوائی ہوئی ہیں, صوفے لگے ہوئے ہیں, بیڈ لگے ہوئے ہیں. بالکل. اور 3-4 بلیاں ہیں. بالکل. اور پورا ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے. اچھا, ان کا ماہانہ خرچہ ہے تقریباً 60 سے 70,000 روپے. ایسا ہی ہے, 60 سے 70,000 روپے بھی اللہ تعالیٰ نے جی ہمیں دیا ہے. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیا ہوا ہو تو وہ جسم پہ نظر آنا چاہیے, اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. قاری صاحب کی تنخواہ بڑھا دیں, نہیں جی ہم تو دے ہی نہیں سکتے جی, قاری صاحب کی تو ایک عید کا بدلہ نہیں دے سکتے, قاری صاحب کی عید کا بدلہ تو ساری کائنات نہیں دے سکتی, لہٰذا ہم نے 20,000 سے زیادہ نہیں کرنا. یہ اگر کسی نے اس بات پہ غور کیا ہے یا سوچا ہے, میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بنیاد پہ ایک ساتھی مجھے ایسا دیا کہ جس نے کہا کہ یہ واقعہ ہی اس پہ سوچنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کرنے سے کم سوچ کے زاویے بنتے ہیں. اس تمہید سے میں نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ میرے خیال میں دنیاوی اعتبار سے تو کوئی مستقبل نہیں ہے جی. کہ شعبہ حفظ کا استاذ یہ سمجھے کہ میں کسی کالونی میں پلاٹ لے لوں گا, میرے گھر کے جو ٹی آر گارڈر گڑے ہوئے ہیں اور چھت گرنے والی ہے, میں اس کی کوئی جناب علی ڈنڈنگ پینٹنگ کروا لوں گا, میں اس کی کوئی جناب علی بہتری اس میں لے آؤں گا, اس کو ذرا اچھا کر لوں گا. میرے خیال میں نہیں. گھر کے اندر میں کوئی ٹائلیں شائلیں لگا لوں گا, نیچے ماربل نہیں, یہ مٹی والی ٹائلیں بٹے کی. بالکل ایسے ہی. میں کوئی واش روم کا دروازہ نہیں ہے, اس کا پردہ لٹک رہا ہے, میں ادھر پردہ اتار کے دروازہ لگا لوں گا, مجھے نہیں نظر آتا. میں تو حالات بہت کمزور ہوتے ہیں. 10 سال کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ 10 سال پہلے جس قاری صاحب کے واش روم کے سامنے پردہ تھا نا, وہ پردہ ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, میں کوئی میری موٹر سائیکل پرانی ہے, میں اسے بیچ کے کوئی 2-4 آنے ڈال کے کوئی نہیں لے لوں گا, نہیں مجھے نہیں نظر آئی. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ ایک ادارے کے اندر ایک استاذ 20 سال سے پڑھا رہے ہیں, تو پچھلے دنوں میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا قاری صاحب کتنی تنخواہ ہے؟ کہنے لگے مکان میرا کرائے پہ ہے اور 20 سال سے میں پڑھا رہا ہوں, 22,000 روپے میری تنخواہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. 3 بچے ہیں, اسکول جاتے ہیں, رکشے کا کرایہ ہے, اسکول کی فیسیں ہیں, روٹی کھانا اپنا ہے, پیچھے کسی گاؤں سے آئے ہیں, فیملی پاس رکھی ہوئی ہے, آدھا کرایہ انتظامیہ دیتی ہے. اگر 15,000 روپے کرایہ ہے تو 20,000 میں سے 7,000 روپے 7,500 کرایہ پہ چلا گیا. بالکل ایسے ہی. باقی کیا بچا؟ 15,000 روپے بچا. 22,000 میں سے 15,000 روپے بچے, 14,000 روپے بچے. کیا کرے گا اس 14,000 روپے کا؟ کچھ بھی نہیں بنتا جی. المائدہ پہ آپ جا کے پیزا کھائیں اور پھر باہر نکلیں, سال میں وہ سیلڈ وغیرہ لے لیں, تو آپ کا 2,500-3,000 روپے ایک چسکے کا بل بن جاتا ہے. بالکل. شنواری کھانے کے لیے چلے جائیں, 18,000 روپے کھانے کا بل بنتا ہے, اور یہ لوگ بلا ناغا علا طول کل یوم یہ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی روزانہ دیتے ہیں. شیخ, ایک اور بات جس کی طرف آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ جو شعبہ تحفیظ کے اساتذہ ہیں, وہ اگر چاہتے ہیں کہ ادارے کے ساتھ چلتے ہوئے اور اپنا جو ان کا ٹائم ہے اس کو دیتے ہوئے ادارے کو ساتھ چھوٹا موٹا کوئی کام, کوئی مصروفیت کرنا چاہیں, تو وہ بھی انتظامیہ کو راس نہیں ہے اور اس کو بھی پسند نہیں کرنے دیتے. اصل میں نا ہمارا جو بر صغیر کا کلچر ہے, یہ اس کلچر کے اندر ایک بات ڈالی گئی کہ عبادت کے نام پہ تم نے نا اسلام کا گلا گھونٹنا ہے. تمہاری مسجد کے اندر کوئی ان نون آدمی, کوئی نیا آدمی آ جائے
تو تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے کہ وہ دوبارہ بھول کے بھی تمہاری مسجد میں نہ آئے. بالکل ایسا ہی ہے. حفظ کے اندر بیٹھے ہوئے طالب علم سے ایسی سختی کرنی ہے وہ سمجھے کہ حفظ کرنا گناہ ہے، نعوذ باللہ. اور اسکول کے سسٹم میں تم نے اسے ویلکم کرنا ہے، اسے مسکرا کے دیکھنا ہے، اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا ہے. اچھی خاصی مہذب قسم کی ٹیچریں ہیں، وہ آگے سے بچے کو یہ کیوں کر رہی ہیں؟ اس کو وہ مسکرائے، اس کا دل اور اس کا اعتماد وہ سکول پہ بحال ہو. لیکن وہ اقبال نے کہا گلا تو گھونٹ دیا اہل مکتب نے تیرا. اہل مدرسہ نے گلا ڈھونڈا ہے، آئے کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ. اہل مدرسہ، اہل مکتب. اب کام کرنا، محنت کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے. شان ہے، بالکل ایسے ہی. ایک مسلمان کی شان ہے. مسجد کے دروازے کے آگے ممکن ہے کہ وہ جو باہر سے بندہ آ کے ٹکیاں بیچتا ہے کو کاری بیچ لے. یہ جرم نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے قاری صاحب. بالکل ایسے ہی. اس تصور پہ اگر کام نہیں ہوگا یہ شعبے ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیجیے، میں چھوٹے منہ سے بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اگر کام نہیں کرنے دیا جائے گا، چونکہ 2 اور 2 کسی بھوکے سے پوچھے نا، وہ جواب دیتا ہے 4 روٹیاں. 4. بالکل ایسے ہی ہے. وہ جواب 4 روٹیاں آتا ہے بس. وہ ایک تیسری جگہ سے بندہ آ کے گول گپے لگا کے بچوں کو بیچ رہا ہے، تو قاری صاحب بیچیں گے تو توہین ہو جائے گی. بالکل. ٹکیاں قاری صاحب لگا دیں گے تو کیا گناہ ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا ارعى الغنم بقراریط اہل مکہ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سکوں کے عوض مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں. بے شک. یہ توہین نہیں، یہ عظمت ہے. مسلمان کی شان تھی کام کرنا، جس شعار کو چائنا نے اپنایا اور آج وہ کہاں نکل گیا. بالکل ایسے ہی. ہر شخص کام کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی چیز بنا کے بیچتا ہے. کئی چیزیں بیچی جا سکتی ہیں، وہ تو ہم اگلی نشستوں پہ بات کریں گے کہ شعبہ حفظ کے اساتذہ کس طرح اس میدان کے اندر کچھ نہ کچھ کمانے کے لیے کس طرح کام کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں. ضرور. وہ تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سر دست یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی آزادی تو دی جائے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی قاری صاحب مسئلہ ہے کہ ایک قاری صاحب اگر سیدھے انتظامیہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو 3-4 قاریوں اوروں نے رابطہ کیا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے اندر بھی تو کوئی گر نہیں ہے نا. اگر ہمارے لوگ اتحاد کر لیں اور ان کی کوئی انجمن بن جائے، کوئی یونین بن جائے، اس یونین کے ساتھ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ ساری انجمنوں سے وجود میں آئیں. بالکل ایسے ہی. مسلم لیگ ہے یا یہ تحریک انصاف ہے، یہ ساری یہ پہلے نوجوان شباب انجمنیں تھیں. مسلم لیگ بھی پہلے یہ مختلف قسم کی انجمنیں اور ان کے اجتماع سے ایک جماعت بنی اور پاکستان وجود میں آیا. تو انجمن ہونی چاہیے، یونین ہونی چاہیے. جیسے انجمن حمایت اسلام، علامہ اقبال کا خاندان اس کے اندر کافی انوالو تھا. جی جی. تو اس طرح یونین ہو اور اس یونین کے ساتھ ان لوگوں کا اتحاد اور اتفاق اور یونین مخلص ہو کے ان کے حقوق کے لیے، اساتذہ کے حقوق کے لیے، ان کوئی بزرگ ہے 20 سال اس نے پڑھایا، اسے کچھ بیماریاں آ گئی ہیں، اس کے لیے اس کی رہائش کا بندوبست ہے. ساری زندگی سے اگر وہ کراؤں پہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہے، کوئی 1.5-2 مرلے کا کسی ٹاؤن میں لے کے کوئی مکان. اب بہت سارے لوگوں نے سیلاب زدگان کے متاثرین کے لیے مکان بنانے کے لیے پیسے بھیجے ہیں نا. بالکل. تو کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہمارے اس فیصل آباد میں جو انڈسٹریل شہر ہے، جسے مانچسٹر کہا جاتا ہے پاکستان کا، بالکل، کہ اتنا بڑا بڑا بزنس مین بیٹھا ہے کہ وہ ایسے کر کے گیسا جھاڑے نا خالی کر کے، ایسی پنجابی جانے جیب جھاڑنا، ویلی جیب جھاڑے تھے 5-6 مکان بھی ڈگ پڑے نے، لاکھوں نکلتے ہیں. اتنا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس. تو کیا کبھی انہوں نے آج تک یہ سوچا ہے کہ یہ جو 30 سال سے ہماری مسجد میں امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، ان کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، ان کے پاس اپنی چھت نہیں ہے، یہ بیچارے کرائے پہ دھکے کھا رہے ہیں. اور سارا دین یہ لوگ نا علماء کو، قراء کو سکھاتے ہیں مساجد میں آ کے. انہیں اپنے پوتے پڑ پوتوں کی عیاشیوں کا بالکل پتہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اپنی بچیوں، طالبات، اسکول کا جو سسٹم ہے، وہاں نظام کیا ہے، تعلیم کیا ہے، انہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ بیگ کے اندر، حقیبے کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں. جی. اسی لیے بعض دفعہ جب کہیں بحث ہو جاتی ہے تو میں عمومی طور پہ کچھ ساتھیوں کے سامنے یہ بات رکھا کرتا ہوں کہ اگر یہ حفظ القرآن عظمت والی بات ہے نا تیرے نزدیک، تو دعا مانگ. یہ بات بڑی زبردست ہے. جی بالکل. اسے ہم الگ سے کاٹ کے بھی لگائیں گے انشاءاللہ. تو دعا مانگ کہ تیرے بچے کو اللہ شعبہ حفظ کا مدرس بنائے اور میرے بیٹے کو اللہ اس مسجد کی انتظامیہ بنائے. جی جی. تو مخلص ہو کے دعا مانگ، سچے دل سے دعا مانگ. اللہ میرے دل میں حفظ القرآن کی عزت اور عظمت ہے، اس مسند پہ میرے بیٹے کو بٹھا دے.
اور یہ جو بیٹا بیٹھا ہوا ہے اس کو انتظامیہ کر دے، اور میرے بیٹے کے پاس کچھ نہ ہو، بس اتنا ہو جتنا آج اس مسند پہ بیٹھے ہوئے بندے کے پاس ہے، کر دعا۔ عجب دروغہ گوئی ہے، اور دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جائے، سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے۔ اس پہ یہ میڈیا کے ذریعے بھی انشاءاللہ تعالی یہ اچھا پلیٹ فارم ہے ہمارے اپنا بلال بٹ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے یہ بہترین قسم کا ایک موقع فراہم کیا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اللہ کے فضل سے بڑی بہتری آئے گی۔ ایک بندہ بھی ہماری بات سنے گا نا، وہ کئی لوگوں کو بتائے گا، کیونکہ یہ باتیں ہم درد دل سے کر رہے ہیں۔ نہ کسی پہ اعتراض کرنا مقصود ہے، نہ کسی کی عزت نفس پہ حملہ کرنا مقصود ہے، نہ کسی کی سبکی مقصود ہے، نہیں، بس یہ ہے کہ یار یہ لوگ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نیکی کرتے کرتے یہ ہمارے گلے کا طوق بن جائیں قیامت کے دن۔ شعبہ حفظ کے اساتذہ وہاں قطار کے اندر کھڑے ہوں، گنجی بکری آ کے کہے گی اللہ سینگ والی بکری نے میرا حق مارا ہے، تو یہاں حق کی بات نہیں ہے، بالکل، یہاں خواہشیں نہیں ہیں، یہاں تمنائیں اور آرزویں نہیں ہیں، یہاں ضروریات زندگی نہیں ہیں۔ تو تمہید میں یہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی کہ فی الحال تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، یہ لوگ نہیں کرنے دیتے قاری صاحب، کیا یہ اپنی دکان پہ 2 گھنٹے بٹھا کے کسی کو ٹرین نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، کام نہیں سکھا سکتے؟ روپیہ کر کے جو زکوٰۃ دینی ہے اکٹھی کسی کو دے کے کاروبار نہیں کروا سکتے؟ بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں، یہ پوری سیریز ہوگی کہ جس پہ مکمل آگے تفصیلات لوگوں تک پہنچائی جائیں گی اور لوگوں کو انفارم کیا جائے گا، اپنا درد دل لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا کہ یارو یہ بھی ایک میدان ہے توجہ کرنے کا۔ یہاں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، یہاں بھی مکانات گرے ہوئے ہیں، یہاں بھی نسلیں ڈوبی ہوئی ہیں، یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہیں۔ شعبہ حفظ کا ایک استاذ کس حالت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، آپ مجھ سے پوچھیں۔ بالکل، کیا کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ، ہم تو پدی بھی نہیں، پدی کا شوربہ بھی نہیں، لیکن چند سالوں سے اللہ تعالیٰ نے جو منظر دکھائے ہیں نا، ان منظروں میں ان مناظر کو دیکھ کے یہ نظر آیا پنجابی چاندے نے کہ میرا صبر ہی تیرے تے پی جائے گا۔ سالے آنے نا بعض دفعہ کہ بعض دفعہ بندے کا صبر پی جاتا ہے، تو کہیں ان لوگوں کا صبر نہ پڑ جائے۔ صبر پڑھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کا صبر ان کا نقصان نہ کر دے۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ شعبہ حفظ کے جو اساتذہ ہیں ان کے مستقبل کے حوالہ سے بات چیت کی جائے، کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے، اور ان کو اس میدان میں رہتے ہوئے کچھ جو ہیں وہ کام کرنے کے جو ڈھنگ ہیں اور کام کرنے کے جو طرق ہیں، کس طرح وہ ساتھ لے کے اپنے گھر بار اور پیٹ کو بچانے اور چلانے کے لیے کام کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہیں بتانی سکھانی چاہیے۔ اور تمام منتظمین اور مدیر حضرات ہیں، محترم حضرات ہیں، انہیں وقت دینا چاہیے اور اس بندے کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے، اس کا ماتھا چومنا چاہیے جو ان کو جا کے یہ کہے کہ حضرت محتمم صاحب، حضرت مدیر صاحب، حضرت فلاں صاحب، میں اس حفظ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کام کرنا چاہتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، آپ نے تو سنت صدیقی زندہ کر دی، بالکل آپ نے تو سنت فاروقی زندہ کر دی۔ اس کا ماتھا چومنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ 5-10 میرے پاس ہے یار، میں تجھے دیتا ہوں، بڑی بات ہے یار، تو کام کرنا چاہتا ہے، بالکل تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے منتظر فردہ نہیں ہے کہ چونکہ تو حفظ کروا رہا ہے لہٰذا تو نے اب ہماری وہ 20-25 ہزار روپے گزارا کرنا ہے ایڑیاں گھسیٹ کے۔ بالکل اس بندے کو وہ پہاڑ بنانا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کر کے، جیسے کہتے ہیں پھولے نہیں سمانا، انسان پھولے نہ سمائے اور سمجھے کہ یار میری امت اور میرے قوم اور میرے زیریں جو افراد ہیں ان کے اندر ایک فکر ہے دنیا صحیح گزارنے کی، ستھری گزارنے کی، محتاجی سے بچنے کی۔ تو انسان کے پاس اگر کچھ ہو تو ضروری طور پہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اگر تعاون نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، حوصلہ افزائی کرے، حوصلہ شکنی نہ کرے، تو کم کر کے کی کر لیں گا، اگے لوگوں نے بزنس کما کے کی کر لیا ہے، فلاں نے کی لے لیا، آخر مری گیا، پھر تم نے نہیں مرنا، یہ گھومنے والی کرسی سے نیچے آؤ، پھر یہ سر پہ اتنا بڑا اے سی لگا ہوا ہے اسے بند کرو، بالکل تمہارے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے۔ وہ پنجابی کا شعر ہے کہ لگا کے زخم چہرے پہ نمک سے مساج کرتے ہیں، امیر شہر غریب شہر کے بچے ترستے ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ بالکل شیخ، جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔ شعبہ حفظ القرآن کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اور بہت ہی عمدہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔
अल्लाह ताला हमें समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ AB मीडिया का कि जिन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, और आप दोस्त अहबाब से, सामीन से, नाज़रीन से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को सुनें और आगे शेयर करते रहें, और हमें कमेंट करें कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके अंदर कोई कमी और इसके अंदर कोई इजाफ़ा अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।